کچھ فرقے اور کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جن کے دل میں بغض اہل بیت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، لیکن جن لوگوں کے دل میں ذرہ برابر بھی اہل بیت کا بغض اور بدگمانی ہے ان کا حشر کیا ہوگا۔ ہم آج کے اس ویڈیو میں کچھ حدیثیں ان لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں جن کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں بلکہ بغض بھرا ہوا ہے۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم، میں ہوں شاہ عالم مقصودی اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں حسنی نیٹ ورک۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے اس چینل حسنی نیٹ ورک کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ کنز الامال میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر اللہ تعالی کا سخت عذاب ہوگا جو میرے اہل بیت کے بارے میں مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ اس کے علاوہ معظم کبیر طبرانی میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کعبۃ اللہ کے پاس رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور روزہ بھی رکھے، پھر وہ اس حال میں مر جائے کہ میرے اہل بیت سے بغض رکھتا تھا تو بے شک وہ جہنم میں جائے گا۔ اہل بیت سے بغض رکھنے کے سبب انسان کے تمام نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور دنیا و آخرت میں اس کے اعمال اسے کوئی نفع نہ دیں گے۔ جس نے اہل بیت سے بغض رکھا گویا اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا، اور جس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغض رکھا گویا اس نے اللہ تعالی سے بغض رکھا، اور ایسا شخص جہنم میں نہایت سخت عذاب میں مبتلا ہوگا، اور نہ اس کی نمازیں کام آئیں گی، نہ اس کا روزہ کام آئے گا، اور نہ ہی دیگر اعمال اس کے کام آئیں گے، بلکہ وہ داخل جہنم ہوگا اور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اس کا دائمی ٹھکانہ ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے بغض رکھنے والا کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں کہ جسے اللہ تعالی جہنم میں نہ ڈالے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اہل بیت سے بغض رکھا وہ منافق ہے۔ اس کے علاوہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام کو اپنی کملی میں لے لیا اور دعا کی کہ اے اللہ، جو ان سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ، اور جو ان کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ۔ جیسا کہ اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی بلکہ شرف مقبولیت پاتی ہے، یعنی جو اہل بیت اطہار کا دوست ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی دوست ہے، اور جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی دشمن ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دشمن دوزخی اور عذاب الہی کا مستحق سزاوار ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے اپنا دوست بنا لے وہ رحمت الہی اور جنت کا مستحق ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت یہودیوں کے ساتھ جمع کرے گا، چاہے وہ روز نماز کا پابند کیوں نہ ہو اور خود کو مسلمان گمان کرتا ہو۔ اس کے علاوہ حضرت زید بن اکرم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، فاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام، تم جس سے لڑو گے میں بھی اس سے لڑوں گا، اور جس سے تم صلح کرو گے میں بھی اس سے صلح کروں گا۔ تو عزیزو، اگر اہل بیت کو لے کر کسی انسان کے دل میں ذرہ برابر بھی بدگمانی، بغض و حسد ہے تو اس کا ٹھکانہ بلا شبہ جہنم ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رت کنی در قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے چینل حسنی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔